السلام علیکم، میں آپ کو اپنے چینل پلیٹفارم پہ خوشامدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ میں نے 2 دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی، شارٹ ویڈیو، جس میں نے لکھا تھا کہ کمنٹ سون، تو آج انشاءاللہ ایم اے اسلامیات پارٹ 2 لیکچر نمبر 2 دعوت اور ارشاد آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ اور اس کا آدھا لیکچر میں نے پچھلی ویڈیو میں دیا تھا، مگر آج میں سٹارٹ سے انشاءاللہ یہ پورا لیکچر آپ کو دوں گی۔ اور آج کا ٹاپک کا عنوان ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کے مشترکہ نکات تحریر کرے۔ اور یہ کوشچن موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے، اور ساتھ میں آپ کو پیپر اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کوشچن کو آپ سمجھا کرے، پھر اس کا آنسر دیا کرے۔ پھر آپ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ ہمارا پیپر اچھا ہوا تھا اور مارکس کم آئے تھے، تو دیکھیں اب جس طرح یہ کوشچن آپ کو دیا گیا ہے، تو موسٹلی جن اسٹوڈنٹ کو آتا ہوگا یہ کوشچن، تو وہ ادھر سے اسٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے، کہ وہ ڈائریکٹ لکھ لیں گے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کی جو مشترکہ نکات ہے، جس طرح توحید ہو گئی، رسالت ہو گئی، عقیدہ آخرت سے آگاہی، وہاں سے ڈائریکٹ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ مگر آپ کو یہاں سے ڈائریکٹ نہیں اسٹارٹ کرنا، آپ نے پہلے لکھنا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس کام کے لیے ان کو جو ہے نا بھیجا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے تھوڑا سا ڈیفائن کرنا ہے۔ ڈیفائن تھوڑا سا مختصر تعارف میں بھی آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتا دیتی ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور بات آتی ہے، آپ کے پاس کوئی اور نالج موجود ہے، تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے۔ ان سب کی تبلیغ کا بنیادی نقطہ نظر کیا تھا؟ توحید کیوں تھا کہ وہ توحید کے لیے کیوں بھیجا گیا تھا؟ کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ توحید کے لیے اس لیے بھیجا گیا تھا کیونکہ اسلام سے پہلے لوگ مختلف قسم کی عبادت میں مصروف تھے، کوئی بتوں کی پوجا کرتا تھا، کوئی کچھ کی کرتا تھا۔ تو ان سب کو سب سے پہلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے کس چیز کی دعوت دی تھی؟ توحید کی دی تھی۔ پھر توحید کے بعد انہیں رسالت اور آخرت کی تعلیم دی گئی تھی۔ ان کے علاوہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات میں جب تعلیمات انبیاء کرام علیہ السلام نے دی تو بعض مشکلات ان کے پاس پیش آئی تھی، تو اسی طرح انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام نے مختلف طریقے سے کئی مجمل اور کئی مفصل یعنی کئی تفصیل سے ان کو ہدایت دی اور کئی مختصر طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ پھر آپ نے لکھنا ہے کہ قرآن پاک میں بھی ان ساری تعلیمات کا ذکر موجود ہے، جس میں متضیل میں سے صرف ہم قرآن پاک کے حوالے سے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کے بعض مشترکہ نکات کا ذکر کریں گے۔ اب آپ نے ایک جو نکات تھی نا، وہ آپ نے ایک جو مشترکہ نکات تھی انبیاء کرام علیہ السلام کی، اس کی ایک ہیڈنگ دینی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے اس کی وضاحت کرنی ہے۔ وضاحت کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ آپ نے قرآن پاک کا آیات کے بھی حوالے دے سکتے ہیں، اگر اس کے متعلق آپ کو جو ہے نا کوئی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتی ہے تو وہ بھی آپ بیچ میں شامل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اچھے پیپر کی پریزنٹیشن آپ لوگوں کی ایسی ہونی چاہیے۔ اب سب سے پہلے توحید ہے، ٹھیک ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے ایک ہی درس دیا کہ ہمیں جو ہے نا توحید، کہ ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، ایک ہی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے اور اس کی عبادت کرنی ہے، وہی خالق ہے اور وہی اکیلا اور وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی بندگی کا شریک نہیں ہے۔ پھر اس میں آپ لوگ کو سورۃ الاخلاص بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس کو عربی لکھنی آتی ہے وہ عربی لکھ کے ترجمہ ڈیفائن کر سکتے ہیں، اور جن کو عربی نہیں لکھنی آتی وہ صرف ترجمہ لکھ کے اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سورۃ الاخلاص سے بھی واضح ہے، پہلا کلمہ طیبہ سے بھی، اسے بھی آپ لکھ کے اس کا ترجمہ لکھ کے اس سے بھی اس کی وضاحت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے توحید کے بارے میں لکھنا ہے تو اس میں آپ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے بھی لکھ سکتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس طرح بت پرستی سے منع فرمایا تھا،
یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا ارشاد ہے قرآن پاک میں، ارشاد نقل ہے کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ اس میں حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور جو انہوں نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر جو ارشاد کیا تھا وہ بھی آپ اس میں ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، اور اس میں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ لکھ سکتے ہیں۔ کون سے واقعہ آپ نے لکھنا ہے اس میں کہ انہوں نے جو اپنے باپ کو جو ہے نا دعوت دی تھی، ان کے باپ جو ہے وہ بھی بتوں کی پوجا پہ مبتلا تھے، ان کو دی تھی، اپنے قوم کو دی تھی، اور انہوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ اس کی پوجا نہ کریں، آپ خالص ہو کر ایک الگ کی عبادت کریں، اور انہوں نے اس کا انکار کیا تھا۔ پھر انہوں نے جو ہے ان کی قوم جو ہے وہ میلے پر چلی گئی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت توڑ دیے جب وہ میلے سے واپس آئے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کیا تھا کہ ان کی یہ حالت کس نے کی، تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بت سے پوچھ لیں۔ تو اس طرح نا آپ نے مختصر سا ایک دو انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے ڈیفائن کرنا، اور پھر آپ نے ان کا جو قرآن پاک کے متعلق آیات مبارکہ موجود ہے تو وہ آپ نے بیچ میں ڈیفائن کرنی ہے۔ دوسری ہیڈنگ ہے رسالت، ٹھیک ہے، رسالت۔ اب رسالت کیا ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی اقوام یعنی قوم کے سامنے تو اپنی رسالت کا واضح اعلان فرما دیا تھا اور انہیں اپنی اطاعت کی طرف بلایا، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے اوپر معاذ اللہ گمراہی کا الزام لگایا تو آپ نے جواب میں فرمایا میں کسی قوم ٹھیک ہے، تو آپ نے جواب فرمایا کہ میں کسی بھی گمراہی میں نہیں ہوں، اور جہاں میں جہانوں کے رب ہی کی طرف سے رسول ہوں، ٹھیک ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے قوم پر جب انہوں نے الزام لگایا تھا تو تب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی پاکیزگی میں یہ آیات مبارکہ نازل کیے تھے۔ اس طرح آپ نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا حوالہ لکھ لینا ہے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا اے فرعون بے شک میں جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ڈیفائن کر سکتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا کیا موازنہ ہوا تھا، اور پھر فرعون غرق ہو گیا تھا۔ تیسری ہیڈنگ، تیسرا پوائنٹ اس میں ہے عقیدۂ آخرت۔ عقیدۂ آخرت سے آگاہی کے متعلق یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو ہے نا آخرت کے تصور سے بھی آگاہ کیا تھا۔ کیونکہ اسلام کے علاوہ جو اسلام تو بعد میں مذہب آیا نا، اس کے پہلے جو لوگ جو تھے وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے بس ایک دفعہ انسان جو ہے وہ کہتے تھے ایک مرتبہ جو انسان مر گیا وہ دوبارہ نہیں اٹھے گا اور نہ ہی اس کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، اور جو ہے نا اسلام سے پہلے لوگوں کو جو ہے نا اصل دین کی جو ہے نا انہوں نے دعوت دی، تبلیغ دی، اور انہیں عقیدۂ آخرت سے آگاہ کیا، اور انہیں اخروی عذاب سے بھی ڈرایا، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا بے شک میں تمہارے متعلق بڑے دن کے عذاب سے تمہیں ڈراتا ہوں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا بھی آپ اس میں واقعہ لکھ سکتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کی تھی، اور پھر انہوں نے اونٹنی کو مار دیا تھا، اور پھر ان پہ جو عذاب نازل ہوا تھا وہ آپ اس میں واقعہ جو ہے نا وہ اس میں ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے توحید اور خوف خدا۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ سے ڈرنے اور تقوی اختیار کرنے کی بھی تاکید فرمائی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ انہی الفاظ کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی جو خوف خدا اور تقوی کی تاکید فرمائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو بتایا اگر تم تقوی اختیار کر لو تو تم اچھے متقی بن جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے جو ہے مشترکہ نکات کے ذریعے سے ہی لوگوں کو تبلیغ اور ہدایت دی تھی۔
ٹھیک ہے، یہ نہیں تھا کہ ہر کسی کا اپنا نظریہ تھا، جس طرح معاذ اللہ آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ فقہاء میں اور فرقوں میں بھی آج کل بہت زیادہ اختلاف ہو رہا ہے۔ اختلاف کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ان کے جو ہے نا دعوت دینے کے، یہ میں نہیں کہہ رہی کہ اصول غلط ہے، اصول ان کے صحیح ہیں، مگر ان کے جو ہے نا وہ مل کر مشورہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ اختلافات آ رہے ہیں مذہب میں۔ انسان کو جو زیادہ سمجھدار نہیں ہے ان کو سمجھنے میں مشکل آ رہی ہے۔ تو جب بھی کسی بھی دین کے معاملے میں اگر کسی کی رہنمائی کرنی ہے تو باہم مشورے سے مطابقت کے ذریعے کی جائے، تاکہ بعد میں اختلاف کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اگلا پوائنٹ ہے بے لوث دعوت۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا ایک نقطہ نظر یہ بھی تھا کہ وہ اہم مشترکہ نکات کا تھا، جسے میں نے آپ کو بھی پیچھے بتا دیا ہے۔ انہوں نے دعوت اور تبلیغ کا کام بغیر کسی دینی دنیاوی لالچ اور یعنی وہ کہہ رہے کہ اس میں نا کہ انہوں نے کوئی دنیاوی لالچ کے لیے دین کی تبلیغ نہیں کی تھی۔ انہوں نے دین کی تبلیغ کس لیے کی؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی، ٹھیک ہے۔ اور آج کل ہمارے دور میں کیا ہو رہا ہے، اس میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گی کہ آپ اس میں اگر بہترین اور اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں تو دور حاضر کی دعوت کے اوپر لکھ سکتے ہیں۔ اگر اس میں لکھنا چاہے، اگر اس میں نہیں لکھنا چاہتے تو آپ کے علیحدہ سے ایک کوشچن آ بھی سکتا ہے کہ دور حاضر کی تبلیغ میں تبلیغ تحریر کرے تو دور حاضر میں ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے خود بھی اپنے تھوڑے سے ذہن کو استعمال کریں گے تو آپ کو خود وہ کوشچن اگر آپ کا پیپر میں یا آپ کی بک میں نہیں موجود تو آپ اس کو اٹیمپٹ کر سکیں گے۔ کیوں آج کل کی دعوت ہماری کس پر مبنی ہے؟ خالص خدا کے لیے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ جس طرح پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کرتے تھے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اور تبلیغ دیتے تھے، اس طرح ہماری نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم پہلے جو ہے نا سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم دنیاوی لالچ ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ اگر ہمیں اس میں اتنا پیسہ نہ ملا تو ہم اپنے بیوی بچوں کا کیا کریں گے، ہم اپنا گھر کیسے چلائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہمارا اللہ سے یقین بہت کم ہو گیا ہے اور دنیا پر ہمارا یقین جو ہے وہ بہت حاوی ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر پوائنٹ آپ اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں تو دور حاضر پہ دعوت آپ کے آئے گی، انشاءاللہ کوشچن آئے گا تو اس پہ بھی آپ اس کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ لیکچر سننے سے پہلے آپ اپنے پاس نوٹ کاپی رکھ لیا کریں، کیونکہ اس میں آپ کو اس کے علاوہ بھی بہت سے کوشچن جو ہے وہ آپ کے اس نوٹس میں جو میں آپ کو اسکرین پہ شو ہوتا ہے اس پہ نہیں ہوتا، اور میں آپ کو جو ہے بہت آسان الفاظ میں سمجھاتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو اس میں مزید اور ہیڈنگس بھی انکلوڈ کرواؤں گی تاکہ آپ کا کوشچن جو ہے یہ 20 نمبر کا بن جائے اور آپ کے ایگزام میں اچھے مارکس آ جائے، ٹھیک ہے۔ ہماری کوشش، ٹھیک ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی کوشش کیا تھی؟ ان کی کوشش صرف اور صرف اللہ کی رضا تھی۔ وہ ان کے دعوت دینے میں کسی قسم کے دنیاوی لحاظ سے کوئی بھی ان کا کیا تھا، لالچ اور غرض نہیں تھی۔ وہ کسی قسم کی دنیاوی لالچ نہیں رکھتے تھے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اور اے میری قوم، میں اس پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میری مزدوری تو اللہ ہی دے گا۔ اس طرح تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے ایک نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا۔ پھر توبہ اور استغفار ہے، ٹھیک ہے۔ توبہ استغفار کے انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے قوم کو اپنے گزشتہ گناہوں سے نجات پانے کے لیے انہیں توبہ اور استغفار کے طریقے بھی سکھائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ترغیب دی تھی کہ ترغیب دیتے ہوئے فرمایا تھا، اے میرے رب، اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے گزارش کی تھی، اور اے میری قوم، اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف رجوع کر لو۔ اور پھر اس طرح حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے، ان کی قوم نے بھی جو ہے نا
اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، تو پھر آپ نے انہیں بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرے اور آپ سے جو گناہ ہو گیا ہے تو اس سے فوراً اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے عذاب آنے سے پہلے بخشش مانگ لے، مگر انہوں نے جو ہے بہت دیر کر دی تھی اور ان کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا تھا۔ اگلا پوائنٹ ہے چھٹا پوائنٹ ہے مضبوط استقامت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دعوت اور تبلیغ، جو انبیاء کرام علیہ السلام دعوت اور تبلیغ دیتے تھے وہ مضبوط استقامت سے دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قوم کو مضبوط دلائل کے ساتھ دعوت دیتے تھے اور موقع محل کے مطابق عقلی جو ہے وہ دلائل پیش کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ معجزات کے ذریعے سے حق ثابت کرتے تھے۔ اسی طرح اگلا پوائنٹ ہے تزکیہ نفس اور اصلاح اخلاق کی اہمیت، ٹھیک ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا جو تزکیہ نفس جو تھا وہ ان کا پاک تھا، پاکیزہ اخلاق تھا، اور وہ کیا تھے؟ اصلاح اخلاق کی دعوت دیتے تھے لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ جو لوگوں کو جس کام کی دعوت دیتے تھے یا تلقین کرتے تھے تو وہ خود پہلے اس پر کیا کرتے تھے؟ عمل کرتے تھے، پھر دوسرے لوگوں کو اس کی اصلاح کرواتے تھے، اور ان کے اخلاق اتنا افضل ہوتا تھا، اتنا اعلیٰ ہوتا تھا کہ ان کی بات سنتے ہی اس پر عمل کرنے کو دل کرتا تھا۔ جبکہ آج کل ہمارا اخلاق اور ہمارا تزکیہ نفس اپنا اتنا اچھا نہیں ہے کہ ہم کسی کو دعوت دیں اور وہ بغیر غور و فکر ہماری دعوت کو قبول کر لے۔ اگلا پوائنٹ ہے اصول عبادت۔ میں سارا نہیں کرواؤں گی، اس طرح پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ سارے لیکچر یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور توکل علی اللہ، ٹھیک ہے، ان کا توکل اللہ، انبیاء کرام علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ پر بہت زیادہ توکل تھا، یعنی بھروسہ تھا۔ اس کے علاوہ مزید ہیڈنگ اگر آپ اس کوشچن میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ بھی شامل کر سکتے ہیں: اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کی یاد دہانی، امانات الہی پر شکر کی تلقین، توبہ اور استغفار، پچھلی قوم کے انجام کی آگاہی، معاشرے کی اصلاح۔ اب معاشرے کی اصلاح انبیاء کرام علیہ السلام کس طرح کرتے تھے؟ اگر وہ کوئی گناہ یا کوئی برائی دیکھتے تھے تو وہ ان کو جو ہے نا اخلاص اور اچھے بہترین انداز سے ان کو جو ہے نا دعوت دیتے تھے اور ان کی اصلاح کرتے تھے، نہ کہ ان پر تنقید کرتے تھے۔ معاشی اور معاشرتی تفرقہ کا خاتمہ، یعنی امیر اور غریب کا جو ہے وہ امتیاز جو تھا پہلے اسلام سے پہلے، تو انبیاء کرام علیہ السلام نے جب انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو انہوں نے اس امتیاز کو بھی ختم کر دیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ امیر اور غریب سب برابر ہیں، اس طرح آپ نے مہاجرین اور انصار کو جو ہے وہ بھائی بھائی بنا دیا گیا۔ وہ والا بھی حدیث بھی آپ لکھ سکتے ہیں، آیات بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام نے جو ہے یہ امیر و غریب اور جو ذات پات کا یہ سارا نظام جو ہے وہ ختم کر دیا اور اس کا خاتمہ کر دیا، اور جو ہے دین اسلام کو پسند کیا اور فرق امتیاز جو ہے وہ ظاہر کیا، تو وہ صرف تقوی ہی کو امتیاز حاصل ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے پیغام الہی لوگوں تک احسن طریقے سے پہنچانا، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کا کام یہ بھی تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک آیا ہے تو وہ پیغام وہ احسن یعنی اچھے طریقے سے لوگوں تک پہنچائے تاکہ لوگوں کو اس کی سمجھ آ جائے، لوگ اس کے اوپر عمل کرے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کرے۔ اب اس میں آپ سورۃ النحل بھی لکھ سکتے ہیں، جو آپ نے ایم اے اسلامیات پارٹ 1 القرآن میں پڑھا ہے۔ اس میں آپ نے وہ والی آیات مبارکہ بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کو ڈیفائن بھی کر سکتے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ، عمدہ نصیحت کے ساتھ یہ آپ نے لکھنا ہے اور اس کی آپ نے وضاحت کرنی ہے، اور یہی جو ہے نا دعوت کے جو ہے عمدہ اصول سورۃ النحل میں بہترین طریقے سے جو ہے اس میں وضاحت موجود ہے۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو نہیں آتی تو بک میں موجود ہوگی، اگر بک میں نہیں موجود
تو آپ سورۃ النحل سے اس کا ترجمہ نکال کے اس کی تفسیر نکال کے وہاں سے آپ تیاری کر سکتے ہیں۔ جو اسٹوڈنٹ صرف پاس ہونا چاہتے ہیں وہ تو صرف چلے، اگر 40 نمبر لینا چاہتے ہیں تو وہ تو صرف بک کی تیاری سے ہی وہ ان کے لیے کافی ہے، اور جو اسٹوڈنٹ بہترین نمبر لینا چاہتے ہیں تو وہ ابھی سے تیاری سٹارٹ کر لے اور ایک نوٹ کاپی لے لے، اس کے اوپر جو میں لیکچر دیتی ہوں، جو ایکسٹرا لیکچر دیے جاتے ہیں، وہ نوٹس کاپی تیار کر لے تو انشاءاللہ ان کے اچھے مارکس آ جائیں گے۔ ویڈیو بنانے میں آج مجھے اس لیے تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے کیونکہ میری تھوڑی سی طبیعت نہیں ٹھیک، مگر میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ یہ ویڈیو میں انشاءاللہ بہت جلد بناؤں گی، تو میں نے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا لی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آخرت کے امتحان کے ساتھ دنیا کے امتحان میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔